خاص صاحب آگے بڑھتے ہیں، اور خاص صاحب ایک بڑا سنگین مسئلہ ہے جس سے عام آدمی، عام پاکستانی بری طرح سے متاثر ہو رہا ہے۔ کچھ عرصے سے پاکستان میں ادویات کی قلت پیدا ہو رہی ہے، بلیک مارکیٹنگ ہو رہی ہے، اضافی قیمت وصول کی جا رہی ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ گزشتہ 2 سال سے جب سے ڈالر کی قدر میں اضافہ ہونا شروع ہوا، تو ایک پالیسی ہے کہ ادویات کی قیمتوں میں کیسے اضافہ ہونا ہے، اس کا پورا ایک طریقہ کار موجود ہے، لیکن 2 سال گزرنے کے باوجود ان ادویات کی قیمتوں میں اضافہ نہیں ہو سکا، جس کے نتیجے میں بڑی جو کمپنی ہیں، فارماسیوٹیکل کمپنیاں ہیں، انہوں نے اپنی پروڈکشن بند کر دی ہے، بہت سی ادویات مارکیٹ سے غائب ہیں۔ ریسنٹلی الٹیمیٹلی ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی پاکستان نے اس پالیسی کے مطابق سمری تیار کر کے کیبنٹ میں پیش کی۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ کیبنٹ ارکان نے اس کی بھرپور مخالفت کی، بہت سے ایلیگیشن لیول کیے گئی کمپنیوں کی ان ادویات کی قیمتوں میں بے جا اضافہ کیا جا رہا ہے تاکہ ان کا منافع بڑھے، جبکہ ان کو کنونس کرنے کی کوشش کی گئی، وہ نہیں ہوئے۔ الٹیمیٹلی اب پرائم منسٹر انوار الحق کاکڑ صاحب سے ڈریپ کے سی او نے ملاقات کی ہے، عاصم رؤف صاحب نے، انہوں نے پورا معاملہ ان کو بیان کیا ہے۔ وزیر خزانہ کے سربراہی میں ایک کمیٹی قائم کی گئی ہے جو سارے کرائیٹیریا کو مد نظر رکھتے ہوئے طے کرے گی کہ ادویات کی قیمتوں میں کیا واقعی 300% تک اضافہ بنتا ہے یا نہیں۔ خاص صاحب معاملہ یہ ہے کہ یہ ایک بڑی اچھی خبر ہوتی ہے کہ قیمت نہیں بڑھنی چاہیے، پرائیویٹ سیکٹر ہے، اب جب قیمت نہیں بڑھے گی، ڈالر کی قدر بڑھے گی، آپ کی انپٹ کاسٹ بڑھتی ہے، لاگت بڑھتی ہے، اور آپ اس کو ایڈجسٹ نہیں کرتے تو الٹیمیٹلی کمپنی کے پاس آپشن ہے کہ بند کر دے، میں آپ کو بتاؤں ادویات بھٹی تیار نہ صاحب، کرے۔ مثلا دیکھیں نا، ایک تو ہے دوائی آپ کو ملے سستی، جی لیکن اب جب اس کی لاگت بڑھ گئی ہے تو وہ تو ملنی ہے بھٹی صاحب آپ کو اس قیمت پر، لیکن جب قیمتیں نہیں بڑھیں گی تو وہ دوائی مارکیٹ میں غائب ہو جائے گی، تو پھر کیا ہوگا؟ جو مریض سینکڑوں ہزاروں لوگ وہ ایک میڈیسن کھا رہے ہیں تو وہ کہاں جائیں گے؟ پھر اس کی بلیک مارکیٹنگ ہوگی، یہ ایک نیا سلسلہ چل پڑے گا۔ آپ نے اس ایشو کو، یہ 2 سال سے چل رہا ہے، اس کو سیٹل کیوں نہیں ہو، کون نہیں کرنے دیتا اس کو؟ ایگزیکٹلی خاص صاحب، اس کے اندر بھی کچھ لوگوں کا انٹرسٹ انوالو ہے کہ یہ پوزیشن رہے، جس سے الٹیمیٹلی لوگ بلیک مارکیٹنگ کرتے ہیں، اچھی کمپنی کے ادویات بننا بند ہو جاتی ہیں۔ میں آپ کو ایگزامپل دوں گا، جب ڈالر کی قدر بڑھنا شروع ہوئی، سیمنٹ، سریا، پیٹرول، خوردنی تیل، کون سی ایسی اشیاء ہے کہ جس کی قیمت میں اضافہ نہیں ہوا، حکومت نہیں روک سکی، چونکہ ایک فیکٹر، اکنامک فیکٹر ہے، آپ نے اس کو جس بھی پروڈکٹ کی پروڈکشن کاسٹ بڑھتی ہے آپ اس کو امپلیمنٹ کرتے ہیں، لیکن یہاں پر ایسا نہیں ہوا۔ الٹیمیٹلی اس سے کیا ہو رہا ہے؟ عام آدمی سے وہ ادویات جو دستیاب نہیں ہیں اس کو زیادہ قیمت پر خریدنی پڑ رہی ہیں، وہ ادویات جو معیاری ہونی چاہیے تھی اس کو غیر معیاری ادویات مختلف کمپنیوں خریدنی پڑ، چیک اینڈ بیلنس کم ہو رہا ہے۔ تو الٹیمیٹلی اب یہ رول ہے وزیر خزانہ کا اور پرائم منسٹر کا کہ پالیسی اور کرائیٹیریا موجود ہے۔ جس طرح پیٹرولیم مصنوعات کی ہم فورٹ نائٹلی ورکنگ کرتے ہیں، جب قیمتوں میں رد و بدل کرتے ہیں تو اس کے ایک طریقہ کار موجود ہے۔ یہ نہیں ہے کہ او ایم سیز کوئی ناجائز منافع خوری کر رہی ہوتی ہے، کمپنی گورنمنٹ ان کو چیک کرتی ہے۔ تو میرے خیال میں وقت بھی ختم ہو رہا ہے، پرائم منسٹر انوار الحق کاکڑ صاحب بہت وائبرنٹ ہے، ان کو اس معاملے کو دیکھنا چاہیے، وزیر خزانہ خود بھی ریلائز کرتے ہیں اس چیز کو۔ خاصا وقت کام ہے، اگر کچھ آپ کنکلوڈ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ایک تو بالکل یہ ایشو حل ہونا چاہیے، جو بھی اس معاملہ ہے، ایک سستی ادویہ ملنی چاہیے، اور معیاری لیکن ادویات ہونی چاہیے۔ دوسری بات میں کرنا چاہوں گا، مہنگی ادویہ ملنا نہ ملنے سے تو بہتر ہے نا، بالکل ایسا ہے یا خاصا، مریض کی جان نکل جائے وہاں، دوائی نہ ملے۔ یہی کام ہوا تھا کچھ عرصہ قبل ناظرین، جب چینی کی سپلائی کم ہوئی تھی، قیمت بڑی، گورنمنٹ کنٹرول نہ کر سکی، اور پتہ چلا کہ شوگر ملز کے مالکان نے 78% زیادہ منافع کمایا۔ یہ سب کس کی جیب سے نکلا؟ عوام کی جیب سے۔ لیکن بر وقت قیمت طے نہ کرنے کے نتیجے میں الٹیمیٹلی خمیازہ قومی خزانے کو اور اس ملک کی غریب عوام کو بھگتنا پڑتا ہے۔ تو خدا را اس معاملے کو بیٹھ کر ٹھنڈے دل کے ساتھ ریوزٹ کیجیے۔